خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے تو اسے علی کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، تو اسے علی کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ نعرے حیدری مل کر لگاؤ اے دیوانو، نعرے حیدری مل کر لگاؤ دیوانو، یہ وہ نعرہ ہے جو شجرہ کھنگال دیتا ہے۔ یہ وہ شجرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو شجرہ کھنگال دیتا ہے۔ کوئی بھی کتنی بھی اور کتنے بڑے ولایت کے منصب پر کیوں نہ فائز ہو جائے، جب تک وہ علی کے چوکھٹ سے وابستہ نہ ہو وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ اسے علی کی بات کریں۔ جیسے عموماً آج ہمارے اور آپ کے گھر میں کسی کے یہاں کسی کے بچے کی پیدائش ہوتی ہو یا ہوئی ہو تو گھر میں خوشیوں کا ایک لہر دوڑ جاتا ہے، ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے اور جب اس کے باپ کو خبر ہوتی ہے تو باپ بھی خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے۔ اگر اس کے باپ کو اس کے دادا کو خبر ملتی ہے تو دادا بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کے دادی کو جب پتہ چلتا ہے تو دادی بھی خوشی کے مارے پھول جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ایک دنیا دار کا بیٹا آیا ہے، باپ بھی خوش ہے، دادا بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، گھر والے بھی خوش ہیں، عزیز دوست احباب سارے کے سارے خوشی کے ماحول میں جوشیں مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، معاملہ کیا ہے؟ تو یہی آواز آئے گی، باپ کہے گا وہ لوگوں میرا سہارا آ گیا ہے، میرے کام میں بٹوارا کرنے والا میرا وارث آ گیا ہے۔ ماں کہے گی او میری بہنوں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے۔ بھائی کہے گا او بھائی میرا بھائی آ گیا ہے، میرا ایک ہم وارث آ گیا ہے۔ بہنیں کہیں گی میرے تمناؤں کا آرزو لے کر آ گیا ہے۔ جب ایک دنیا دار کا بیٹا آتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو جب ابو طالب کے گھر میں حضرت مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے، جب مولائے کائنات پیدا ہوتے ہیں تو صرف ابو طالب ہی نہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ اگل بگل کے جتنے لوگ ہیں سب کہتے ہیں علی مبارک، ابو طالب مبارک ہو، اللہ نے تمہیں علی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہی مولائے کائنات ہے۔ مولائے کائنات کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ تاریخ میں ہے کہ حضرت مولائے کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب ماں کے شکم میں تھے اور آپ کی والدہ حرم کعبہ میں تھی اور کچھ درد محسوس ہوا تو آپ اپنے قدم کو بڑھا کے حرم کعبہ سے باہر آنا چاہتی تھی۔ جیسے قدم بڑھائی حکم ہوا اے فاطمہ بنت اسد حرم کعبہ میں آ جاؤ، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت مولائے کائنات کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد حرم کعبہ کے درمیان ہوتی ہیں اور کعبہ جو غلاف کعبہ ہے جب قریب گئی نا تو رب کی جانب سے کعبہ کے دیوار میں شگاف ہوا، دیوار شق ہوئی، حضرت علی کی والدہ حرم کعبہ کے اندر گئی اور کچھ دیر ہوا ایک صحابی کی نگاہ مصطفیٰ کے صحابی کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ جا کر لوگوں میں کوہرام مچاتے ہیں، وہ صحابیوں دیکھو آج ابو طالب
کی بیوی حرم کعبہ میں اندر گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اللہ اکبر کیا دیکھ رہے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں، حرم کعبہ میں فاطمہ بنت اسد جب گئی ہے تو ترے تنہا گئی ہے، اور جب کچھ دیر بعد نکلی ہے تو حسین و جمیل بچہ لے کر حرم کعبہ سے باہر آئی۔ دیکھا لوگوں نے کہ علی ماں کے گود میں ہے، فاطمہ بنت اسد کے گود میں ان کا شہزادہ مولا علی ہے۔ کون ہے؟ مولا علی ہے، وہ علی جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اللہ اکبر، مولائے کائنات ماں کی گود میں ہے۔ 3 دن گزر گئے، علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ سارے عورتوں میں بات بڑھ جاتی ہے، خاتون آپس میں بات کرتی ہیں، او بیویوں، فاطمہ بنت اسد کے یہاں جو بیٹا آیا ہے آج 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی اس شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ جب یہ بات شہنشاہ بطحہ آمنہ کے لال روح فدا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر آئے ہیں اور کہتے ہیں اے چچی جان، لاؤ علی کو میرے گود میں دے دو۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بنت اسد سے جب میرے آقا نے اتنا کہا ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے آنکھ میں آنسو ہیں۔ وہ نبی جو جانور کے آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بھلا وہ ماں کی آنکھ میں کیسے آنسو دیکھنا گوارا پسند کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، میری چچی جان، لاؤ اپنے شہزادے کو میری گود میں دے دو۔ علی 3 دن ہو گئے، شہزادے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، فاطمہ بنت اسد کی آنکھ میں آنسو ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے چچی، اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے، پھر تم رو رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بنت اسد آئی آقا کی بارگاہ میں اور کہتی ہے یا رسول اللہ، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، میرے شہزادے نے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کر ہی رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا او چچی، لاؤ اپنے شہزادے کو میری گود میں دے دو نا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولائے کائنات کو علی کو مصطفیٰ کی گود میں دیا ہے، ابھی علی اپنے ماں کی گود سے مصطفیٰ کی گود میں پہنچے ہیں، قسم خدا کی جب دستے پاک میں علی آئے ہیں، ابھی علی کے چہرے کی طرف مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی ہے، نبوت والی نگاہیں اٹھی ہے، علی گود میں آئے تو آنکھیں کھول دی۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں او چچی جان، تم تو یہ کہہ رہی تھی کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ اے چچی، سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بصیرت و بشارت جس علی کو دیا ہے، کائنات میں کسی بیٹے کو نہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ تھی کہ آنکھ مولائے کائنات کی کھلے گی تو گود مصطفیٰ میں کھلے گی، تبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں علی تم وہ ہو کہ منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہے، تو اے علی اگر تیرا نام آ جائے، اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا وہ پکا منافق ہے، اور تیرا نام آ جائے، چہرے پہ تبسم کھیل جائے، مسکرا دے تو سمجھ لینا وہ پکا جنتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ہم علی والے ہیں کہ نہیں؟ علی والے ہیں، اور علی کے گھرانوں سے ہم پیار کرنے والے ہیں۔ جب گود مصطفیٰ میں علی آئے، آنکھیں کھولی، ایک طرف مصطفیٰ کی نگاہ، ایک طرف علی کی آنکھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے یا رسول اللہ،
اس راج میں کون ساری حکمتیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب علی کی ولادت حرم کعبہ میں ہوئی تھی تو ذہن میں ایک سوال آیا. آج عموماً ہمارے اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, علی تو کعبے میں پیدا ہوا پر کعبہ کو کیوں نہیں دیکھا؟ بات ذہن میں آ سکتی ہے. تو علی کہتے ہیں آج ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے, اور ذہن میں یہ بات آتی ہے علی تم حرم کعبہ میں پیدا ہوئے, کعبہ نہ دیکھا. وجہ کیا ہے؟ بھارت کا مسلمان اگر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے. پاکستان کا مسلمان اگر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو رخ کعبے کی طرف کرتا ہے. افریقہ کا مسلمان جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو کعبے کی طرف رخ کر لیتا ہے, کعبہ کو اپنا قبلہ مان لیتا ہے. علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوا لیکن کعبہ کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو علی کے زبان سے یہی صدا آئے گی کہ او دیوانو, آج بھی نجف اشرف سے آواز آتی ہے کہ وہ پوچھنے والوں میں علی ہوں, علی پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا جائے گا بعد میں کعبہ دیکھا جائے گا. تبھی تو کہنے والے نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ زور سے بولو, کعبہ دیکھو. پتہ یہ چلا کہ کعبے کا کعبہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے. سبحان اللہ. آؤ مولائے کائنات کی عمر تقریباً آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً جب والد محترم کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک کو علی نے پکڑا اور زندگی کا سلیقہ سیکھا. حضرت مولائے کائنات جب پروان پر چڑھے تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جب کبھی آپ گزرتے یا آپ کا آنا جانا ہوتا, تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ دو آپس میں ایک اونٹ کے لیے لڑائی کر رہے تھے. راستہ ایک تھا, دو شخص تھے, اونٹ ایک تھا. اونٹ کتنے تھے؟ ایک تھا. اور اس اونٹ کے لیے دونوں آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے, دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے. آپس میں وہ دونوں لڑتے رہے. سامنے سے آقائے کریم کے وہ شاہنے, وہ آقائے کریم کے وہ دل پر حضرت مولائے کائنات کا گزر ہوا. بولے سبحان اللہ. جب دونوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سامنے سے مولا علی آ رہے ہیں. ایک نے کہا رے بھائی اب تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. کہا یہ کیسے؟ کہا دیکھ سامنے مولا علی آ رہے ہیں, چلو ہم ان سے فیصلہ کراتے ہیں. دونوں بڑھے حضرت مولائے کائنات کے پاس آئے اور دیکھا دونوں ٹھہرے. حضرت مولائے کائنات سے سلام کرتے ہیں اور کہتے حضور آپ فیصلہ فرما دیں. حضرت مولائے کائنات کہتے وہ کون سا فیصلہ ہے؟ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ میرا ہے. حضرت مولائے کائنات نے دونوں کو دیکھا, دونوں کے چہرے پر داڑھی تھی اور دونوں نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے. اللہ اکبر. جب مولائے کائنات نے دیکھا ہے نا تو دیکھ کر ایک عجیب کیفیت میں مولائے کائنات نے اپنے نگاہ کو اٹھائی ہے اور کہا شرم نہیں آتی وہ لوگوں تم یہ اونٹ کے لیے لڑ رہے ہو؟ غصہ اس بات کا تم دونوں پر آ رہا ہے کہ تم دونوں کے چہرے پر داڑھی ہے اور تم دونوں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو اور ایک اونٹ کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. غور کرنے کی بات ہے, آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بولنے پر کوئی شرمندگی نہیں محسوس کرتے ہیں, جھوٹ بڑے شان و شوکت سے بول دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مولائے کائنات کے سامنے جب ان دونوں نے اتنا کہا تو مولائے کائنات فرماتے ہیں
کہ میں ہرگز تیرا فیصلہ نہیں کروں گا، میں تم دونوں سے ناراض ہوں کہ تم میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دونوں نے کہا حضور آپ فیصلہ فرما دیں۔ اچھا اس اونٹ کے بارے میں مولا کائنات کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اونٹ اس کا ہے یا اس کا ہے، لیکن انہیں پتا تھا دونوں کو کہ علی وہ ہے جو نبی کے علم کے وارث ہیں، علی جو فیصلہ فرمائیں گے بہتر فرمائیں گے۔ میرے ذہن میں خیال ہے کہ علی یہ بھی جانتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، یہ اونٹ ہے کس کا۔ اللہ اکبر۔ دونوں گئے مولا کائنات سے کہتے ہیں علی آپ فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی فرماتے نہیں میں تیرا فیصلہ نہیں کرنے والا، میں تیرا فیصلہ ہرگز نہیں فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ناراض ہو کے جب مولا کائنات اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں نا تو ایک دوڑ کر غلام گیا ہے جو آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوڑ کر گیا حضرت مولا کائنات کے قدم کو پکڑا ہے اور کہتا ہے حضور آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے اپنے آپ پر فخر، مجھے اپنے آپ پر احساس ہوتا ہے کہ یہ مولا کائنات آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ بہتر فرمائیں گے، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، اس فیصلے کو واضح کر کے چلے جائیں۔ قدم کو پکڑا دیوانہ، کہتا حضور گستاخی معاف ہو، آپ فیصلہ فرما دیں۔ مولا کائنات کہتے یہ فیصلہ میں ہرگز نہیں فرماؤں گا۔ اونٹ والے نے کہا حضور مجھے آپ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، حضور فیصلہ آپ فرما دیجئے۔ جب اسرار پہ اسرار کرتا رہا مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، تم یہ کہتے ہو کہ اونٹ میرا ہے تو سنو، تم بتاؤ کہ اس اونٹ کے اندر کون سی ایسی نشانی ہے تو اس بنا پر تمہارے اونٹ ہونے کا تمہیں حق مل جائے گا۔ وہ قدم کو پکڑا ہے اور کہتا حضور گستاخی معاف ہو، اس اونٹ کو حضور آپ ذبح کروا دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اس اونٹ کو میں ذبح کرواؤں گا تو پھر تیرا کام تو تمام ہو جائے گا، تیرا اونٹ چلا جائے گا۔ اس ایک نے کہا حضور اس سے کیا ہوا، آپ اس اونٹ کو ذبح کروائیے، اگر اس کے دل میں نشان ہوگا زخم کے تو سمجھ لینا یہ اونٹ میرا ہے۔ جب اتنی بڑی بات کہی مولا کائنات کے سامنے، اللہ اکبر، مولا کائنات کہتے ہیں تجھے کیسے پتا ہے کہ اس کے دل میں زخم ہے؟ اللہ اکبر۔ کمبر کو حکم دیتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہو کمبر بولتا ہے جی آقا، آپ فرماتے ہیں کہ جا رسی اور چھری لے کر آ اور اس اونٹ کو ذبح کر۔ اللہ اکبر۔ کمبر آیا ہے، ہاتھ میں رسی ہے، ہاتھ میں رسی بھی ہے، ہاتھ میں چھری بھی ہے، اب اونٹ کو ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اونٹ کو لٹایا اور کمبر نے یعنی قصاب نے اپنے ہاتھ سے اس اونٹ کو ذبح کرنے پر آمادہ ہوا ہے، اللہ اکبر، جیسے چھری چلائی ہے اونٹ ذبح کیا گیا ہے، کھال کو دور کر دیا گیا نکال کر، گوشت کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضور آپ میرے اونٹ کے دل کو دو ٹکڑے میں کروا دیں، اگر دل پہ زخم کے نشان موجود ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات ہوئی ہے گوشت کو کاٹ کر اکٹھا کر دیا گیا ہے، اب دل کی بات آئی ہے، جب دل کو قصائی نے چاقو سے دو ٹکڑے میں کیا ہے تو اس دل پہ ایک زخم نہیں تھا بلکہ پورے دل کے چاروں طرف سے زخم موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہتے ہیں تجھے اس دل کے اندر کی راز کیسے معلوم ہوئی کہ اس کے دل کے اندر زخم ہے؟ تو اللہ اکبر۔ وہ دیوانہ کہتا ہے اے میرے آقا مولا کریم، اے مولا کائنات سنو، اللہ اکبر، معاملہ یہ تھا کہ یہ اونٹنی میری تھی، میرے گھر میں اس نے ایک بچہ جنا تھا، ایک بچہ دیا تھا اور اس اونٹنی کا بچہ بڑا خوبصورت تھا۔ تمام لوگوں نے اس اونٹنی کے بچے کو دیکھنے میرے گھر آئے تھے، کسی بد نظرے کی نظر اس اونٹنی کے بچے پر آ گئی، پڑ گئی تھی اور اسے نظر لگ گئی تھی، یہ بیمار پڑ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے والدہ کے کہنے پر، میری والدہ نے کہا تھا وہ بیٹا دیکھ یہ
بچہ بیمار ہو گیا ہے، اب دیر نہ کر ورنہ یہ اونٹنی کا بچہ مرنے والا ہے، ایسا کر تو اسے ذبح کر دے۔ اور مولا کریم کی بارگاہ میں وہ اونٹ کا حقدار کہتا ہے اے میرے آقا مولا علی سنو سنو، جب میں نے اپنے اس اونٹنی کے بچے کو لٹایا اور گردن پہ چھری رکھا تھا تو تیرا باپ پیچھے سے آیا اور میری گردن پر تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا اے بیٹا ایسا ظلم نہ کر، ایسا ظلم نہ کر۔ تو میں نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف نگاہ پھیر کر کہا او بابا کیا میں نے ظلم کر دیا ہے، کیا میں نے ظلم کر دیا ہے، کیا میرے چھری چلانے سے یہ اونٹنی کا بچہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مولا کائنات کے سامنے وہ دیوانہ جب اتنا کہتا ہے کہ جیسے میرے باپ نے میرے جملوں کو سنا تو کہتا ہے میرا باپ او میرے بیٹے دیکھ سامنے تو اس کے بچے کو ذبح کر رہا ہے، اس کی ماں اونٹنی سامنے کھڑی ہے، دیکھ جب تو چھری چلا رہا تھا تو اس اونٹنی کے آنکھ میں آنسو کے بجائے خون بہ رہا ہے، پتہ یہ چلا او میرے بیٹے اس کے دل میں زخم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی ہے اس دیوانے نے مولا علی کی بارگاہ میں تو مولا علی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ صاحب یہ جانور ہے، جب جانور کے لیے حکم ہے جب تم کسی جانور کے بچے کو ذبح کرو تو اس کے جوڑوں کو اس سے دور کر دیا کرو۔ اس بیٹے نے باپ سے پوچھا تھا او بابا یہ تو بتاؤ کہ کبھی جانور کو بھی اپنے بچوں کو کٹنے پہ درد ہوتا ہے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا کہ اے میرے لخت جگر دیکھتا نہیں ہے کہ تو اس کے بچے کو کاٹ رہا ہے اور یہ آنسو کے بجائے خون کے آنسو رو رہے ہیں، تو ایک زخم کی بات کرتا ہے، وقت آئے گا اگر تو میرے بات کو تسلیم کرنا چاہتا ہے تو تم اسی اونٹنی کو ذبح کر کے دیکھ لینا، اس کے ایک زخم نہیں ہوں گے دل میں، اس کے دل کے ٹکڑے کر دینا، ہر دل کے چاروں طرف سے تمہیں زخم نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا اور ٹکڑا کیا گیا، سین اور دل کے چاروں طرف جب زخم نظر آئے تو مولا کائنات کے آنکھوں میں آنسو آئے بے انتہا۔ آپ ہچکیاں لیے، لوگوں نے کہا حضور آپ روئے کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا علی فرماتے ہیں وہ میرے غلاموں جاؤ کوئی میرے حسین کو بلا لاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے حسن و حسین کو لے آؤ۔ غلام گئے، آقا حسین کو لایا گیا۔ جب آقا حسین مولا کائنات کے سامنے آئے تو میرے آقا علی اپنے شہزادے حسین کو دیکھتے ہیں اور نگاہ بھری سے دیکھتے ہیں تو مولا کائنات بے ساختہ آنکھوں میں آنسو لیے۔ غلاموں نے کہا حضور آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ اونٹنی ہے، اس کا ایک بچہ ذبح ہوا ہے تو اس کے دل میں چاروں طرف سے زخم کے نشان موجود ہیں۔ میرا حسین کل کربلا میں ترے تنہا ہوگا، اس کے سامنے 71 لاشیں ہوں گی تو میرے حسین کے دل پہ کتنے زخم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علی اپنے شہزادے حسین سے کہتے ہیں او میرے شہزادے حسین تیری والدہ کے وصال کے بعد سے آج تک تیرا بابا تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرما بردار مولا علی کا شہزادہ تھا، نافرمان کا بیٹا نہیں تھا، وہ علی کا بیٹا تھا، اس کے اندر اس کے جسم کے اندر بھی علی کا خون تھا۔ حضرت آقا امام حسین کہتے ہیں او بابا آپ اگر میری جان مانگو گے تو میں ہنستے ہنستے آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دوں گا۔ اے بابا آپ مانگنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب اتنی باتیں کہی مولا کائنات نے تو میرے آقا مولا کائنات کہتے ہیں اے میرے بیٹے شہزادے حسین ذرا اپنے قمیض کو اوپر اٹھاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ قمیض کو اٹھاؤ۔ جب حسین نے قمیض کو اٹھایا ہے اللہ اکبر میرے آقا حسین میرے آقا علی نے اپنے شہزادے کے سینے کو چوما ہے اور اشکیاں لے کر آنکھ میں آنسو لیے ہیں، پھر گلے کو چوما ہے، پھر پیشانی کو چوما ہے، پھر لبے رخسار کو چوما ہے، پھر لوگوں نے کہا
اے علی آج اس طرح تم حسین سے لاڈ و پیار کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے علی نے بڑا تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا، وہ پوچھنے والوں کہ آج میں اپنے شہزادے کے سینے کو اس لیے چوم رہا ہوں، اپنے شہزادے کے پیشانی کو اس لیے چوم رہا ہوں، اپنے شہزادے کے لب رخسار کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ جب کربلا میں میرے حسین کے شہادت پر اسے تسلی دینے والا کوئی نہ ہو، تجھے احساس نہ ہو، علی آج بوسہ لیتا ہے اور کربلا کے میدان میں حسین کے قلب جگر پہ ٹھنڈک پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت مولائے کائنات ہیں، اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ یہ مولائے کائنات ہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وقت آئے گا ترے تنہا میرا حسین جب شہادت کے لیے تیار ہوگا، اس کے سامنے اس کا بیٹا جام شہادت پی لیا ہوگا، اس کے اہل تمام کنبہ والے جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے، اور جب خود امام حسین کی باری آئے گی موضوع الگ چلا جائے گا۔ حضرات تو جانتے ہو میرے علی نے اس لیے بوسہ دیا تھا کہ اس دن میرے حسین کو احساس نہ ہو، جب اسے احساس ہو تو یاد آ جائے کہ میرے بابا نے میرے سینے کو بوسہ دیا تھا، میرے گلے کو چوما تھا، میرے پیشانی کو چوما تھا، اور کربلا کے میدان میں حسین اعظم کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ دھیرے دھیر حضرت مولائے کائنات کا مرحلہ چلتا رہا۔ ایک دن مولائے کائنات، بولے سبحان اللہ، مولائے کائنات کی بارگاہ میں ایک حسین و جمیل نوجوان آیا تھا، چہرے کو ڈھک کر آیا تھا، اور اس نے مولائے کائنات سے سوال کیا کہ اے علی آج تم جبریل امین کا پتہ لگاؤ، جبریل کہاں ہے؟ بولے سبحان اللہ، جبریل کہاں ہے؟ کس سے پوچھا؟ علی سے۔ وہ نوجوان چہرے پر ڈھاکہ لگایا ہے، بڑی نورانیت والی زلفیں ہیں، بڑے متبرک دست پاک ہے، چہرہ نور سے معمور ہے، ہر طرف سے ایک شمع بندھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علی نے کہا اے والے نوجوان، کیا کہا؟ کہتا حضور آج آپ جبریل کو تلاش کریں، جبریل کہاں ہیں آپ مجھے بتائیں۔ مولائے کائنات نے آنکھیں بند کی، آسمان کو دیکھا، آسمان میں نظر نہیں آئے، زمین میں دیکھا، زمین پر نظر نہیں آئے، مشرق میں دیکھا نظر نہیں آئے، مغرب میں دیکھا نظر نہیں آئے، شمال میں دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، اور جب جنوب میں دیکھا تب بھی جبریل نظر نہیں آئے، نیچے اوپر دائیں بائیں چاروں طرف جب علی کی نگاہیں دیکھی تو کہیں جبریل نظر نہ آئے، تو جبریل سمجھ گئے، اس نوجوان سے کہتے ہیں وہ آنے والا تو بتا جبریل امین ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب وہ مسکرائے تو علی نے کہا اے جبریل تمہارا پتہ آج میرے نبی نے بہت پہلے بتایا تھا، اے علی تم وہ ہو جو میرے علم کے وارث ہو، علی کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے والی وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جبریل اب اٹھاؤ اپنے ڈھاکہ کو اور دکھاؤ اپنے چہرے کو۔ سبحان اللہ۔ جب جبریل نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو علی نے کہا جبریل آ اور میرے سینے سے لگ جا۔ جبریل جب سینے سے لگے تو علی نے کہا او جبریل آج تجھے کیا ملا؟ تو جبریل کہتے ہیں ساتوں آسمان کا بھی سیر کر لیا تھا تو سنا کا بھی سیر کر لیا۔ یہ جبریل امین کو شرف حاصل ہوا۔ حضرت مولائے کائنات رفتہ رفتہ وقت بڑھتے گیا اور آپ کوفہ پہنچے۔ کوفہ کی سرزمین ہے، فضا بھی رنگین ہے، حضرت مولائے کائنات کا آنگن ہے، بولیں سبحان اللہ۔
رات کی تاریکی ہے، المختصر یہ شہادت مولا علی کی ہے، بتانے جا رہا ہوں۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا جب وقت ہوا تو مولائے کائنات بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد اپنے شہزادوں کو آپ نے بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد اپنے بیٹے حسن کو کہا، حسن سارے لوگوں کو تیار کر لو، نماز تہجد کا وقت